वेलकम बैक। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली जनाब रशीद गोडियल न सिर्फ रोब सेहत हैं बल्कि आज डॉक्टर्स की ख्वाहिश थी और उनका कहना यह था कि रशीद गोडियल साहब को अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये इत्तला जब रशीद गोडियल साहब को फराहम की गई तो रशीद गोडियल साहब और उनके अहल खाना और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे लोगों ने कहा कि इस वक्त रशीद गोडियल साहब की सिक्योरिटी का बहुत अहम मामला है, इसलिए फ़िलहाल उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज न किया जाए। इसी दौरान हमें इत्तलात है कि जनाब रशीद गोडियल दरअसल इंतज़ार कर रहे हैं वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की जानिब से फैसले का। फैसला जिसकी दरख्वास्त जनाब रशीद गोडियल ने भी की इस हवाले से है कि अब से चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने रशीद गोडियल को लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में फ़ोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के साथ उनके लिए गुड विशेज़ और इस किस्म के अच्छे जज्बात का इजहार किया और जनाब रशीद गोडियल से ये भी पूछा कि वो वज़ीर आज़म की हैसियत से अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो ज़रूर बताएं। ये उसके बाद फ़ोन कॉल ख़त्म हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जनाब रशीद गोडियल को और उनके अहले खाना ने सोचा कि अगर वज़ीर आज़म ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म उनकी मदद करना चाहते हैं तो क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त उनके लिए सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं और उनकी सेहत के हवाले से भी अभी कुछ प्रोसीजर्स होने बाकी हैं, तो बेहतर यह है कि उन्हें बरतानिया भेज दिया जाए या बैरून मुल्क भेज दिया जाए ताकि उनका इलाज हो। जिसके फ़ौरन बाद जनाब रशीद गोडियल ने दोबारा वज़ीर आज़म हाउस फ़ोन किया और उनकी दोबारा गुफ्तगू हुई जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, जिसके दौरान जनाब रशीद गोडियल ने उनसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि सिक्योरिटी के खदशात के नतीजे में और जो इस वक्त उनकी सेहत की सूरत हाल है उसके नतीजे में उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया जाए। जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस पर कहा कि वो इस पर गौर करेंगे। उसके बाद ये गुफ्तगू ख़त्म हो गई और उस दिन के बाद से जनाब रशीद गोडियल तकरीबन एक हफ्ता हो गया है वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की जानिब से हुकूमत के इस फैसले के मुंतज़िर हैं। यही वजह है कि जब आज उनको डिस्चार्ज किया जाना था तो जनाब रशीद गोडियल ने फैसला किया कि वो फ़िलहाल डिस्चार्ज नहीं होंगे अपने सिक्योरिटी मसाइल की जानिब से। दूसरी जानिब बहुत अहम ज़राए हमें कह रहे हैं कि रशीद गोडियल कत्ल केस में बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और पुलिस इस सिलसिले में अब कहती है कि कातलाना हमले के 5 मुल्ज़िमान को शनाख्त कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती हुक्काम कहते हैं कि हमलावर कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों के रिहायशी लगते हैं। 5 मुल्ज़िमान हमले से पहले 6 माह के दौरान कभी भी जाए वारदात पर नहीं देखे गए थे। हमलावरों की शनाख्त के लिए दहशतगर्दी की वारदातों में जेल से रहा मुल्ज़िमान से मदद ली गई है जिनसे उनको पहचाना गया है। तहकीकाती इदारों ने पहली बार रशीद गोडियल के करीबी अफराद से भी तफ्तीश की है। इत्तलात के मुताबिक रशीद गोडियल के घर और जाए वारदात में 13 किलोमीटर का फासला है, यानी हमला दूर जाकर किया गया। तफ्तीशकारों को 100% शक है कि हमला आवरों का ठिकाना जाए वारदात के करीब था। एक नई सीसीटीवी फुटेज में हमला आवरों की एक कार और 2 मोटरसाइकिल्स देखी जा सकती हैं। सीसीटीवी फुटेज का धुंधलापन खत्म करने के लिए फुटेज को बरतानिया की लेबोरेटरी में भेजा गया है और फुटेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट 2 दिन में आएगी, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये बहुत अहम पेशरफ्त है जो कि जिसके बारे में अभी पुलिस के हुकाम हमें बता रहे हैं। इसके साथ ये भी बहुत अहम मालूमात है कि जनाब रशीद गोडियल का बयान इस केस में फ़िलहाल रिकॉर्ड नहीं किया गया है और रशीद गोडियल का बयान क्योंकि अभी फ़िलहाल रशीद गोडियल साहब की सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती और पुलिस भी इस मामले में चाहती है कि जनाब रशीद गोडियल सोच समझ के ये बयान दे। इसके अलावा रशीद गोडियल के हमले से कबल उनके टेलीफोन रिकॉर्ड, उनके SMS मैसेजेस, उनके दूसरे मैसेजेस और वो अहवाल जो जिसका कि वो सामना कर रहे थे इस हमले से कबल, उसकी भी बहुत गिरा कदर मालूमात जो है तहकीकातकारों को मिली है। हमें बताया गया है वो SMS मैसेजेस जो उन्होंने इस वाक़े से कबल किए थे, एक दिन पहले किए थे और इसके अलावा जो उनकी गुफ्तगू अपने अहले खाना से हुई थी इस पूरे वाक़े से कबल, वो भी इस वक्त पुलिस के सामने है और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या जनाब रशीद गोडियल को अपनी सिक्योरिटी और अपनी जान के हवाले से इस किस्म के खतरात थे कि जिसकी वजह से वो अपनी रिहाइश के हवाले से जो उनकी असल रिहाइश थी उसको वो सीक्रेट भी रखते थे और शायद वो मकाम जो कि आम तौर पे समझा जाता है कि उनकी रिहाइश थी उससे ज़रा करीब वो किसी दूसरे मकाम पर भी रहा करते थे। इसके अलावा ये भी बहुत अहम बात है कि जनाब रशीद गोडियल शायद ज़रिया बने थे जब आखिरी बार स्पीकर कौमी असम्बली जनाब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब एयाज सादिक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अराकीन पार्लियामेंट के हवाले से अपना रोल प्ले करना चाह रहे थे और उनकी गुफ्तगू जनाब अल्ताफ़ हुसैन से हुई थी और इत्तलात के मुताबिक रशीद गोडियल ही इसमें माविन साबित हुए थे और उनके ज़रिए ये बात हुई थी। ये इत्तलात भी हैं कि इस गुफ्तगू के दौरान जनाब एयाज सादिक ने ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में
जनाब रशीद गोडियल के किरदार के हवाले से जनाब अल्ताफ हुसैन से बहुत तारीफ भी की थी। बहरहाल अभी ये मामला जारी है, तहकीकात जारी है, लेकिन इसी दौरान एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फैसला किया है कि वो हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में जाने के वापस जाने के हवाले से, अपने इस्तीफों के हवाले से अब मजीद मुज़ाकरात नहीं करेगी। और इस सिलसिले में ये ख्याल और ये तासुर जिसका इजहार हम इस प्रोग्राम में कई बार कर चुके हैं, आज MQM ने उसको कन्फर्म किया कि शायद मुज़ाकरात सिर्फ तूल देने के लिए किए जा रहे हैं और इसकी असलियत या इसके पीछे कुछ नहीं है। अगर इसे आम ज़बान में कहा जाए तो शायद ये कि हुकूमत के कुछ हल्के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनके मसाइल का हल नहीं बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं। यही वजह है कि वो MQM ने मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म किए हैं और कराची वापस आ गई है। इस सब का बैकग्राउंड और सब कुछ जानेंगे और इसके आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है जनाब फारूक सत्तार, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। पहले तो फारूक साहब, रशीद गोडियल साहब के हवाले से उनकी सिक्योरिटी के खदशात अभी बाकी हैं, इस वजह से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुए और वज़ीर आज़म साहब के हिदायत के वो मुंतज़िर हैं। देखिए, एक तो जब हॉस्पिटल से डॉक्टर्स कोई इस तरह की रिपोर्ट देंगे कि बहुत सारे पहलू ऐसे अब उनके इलाज में जिसके लिए उन्हें बाहर जाना ज़रूरी है और जो कि है भी ऐसा, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मसला फिर स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए, फिर वज़ीर आज़म के ज़रिए जो उस सिलसिले में अखराजात होंगे और जो वफाकी हुकूमत उसमें ताउन करेगी वो सिलसिला हो जाएगा इंशाल्लाह थ्रू, मुझे उम्मीद है। दूसरा, उनकी सिक्योरिटी के हम सबको खदशात हैं और पहले भी हम अपने तमाम MNAs, MPAs और सेनेटर्स की सिक्योरिटी के लिए पहले भी खदशात रखते थे, आज भी रखते हैं। और रशीद गोडियल चूँकि हमारे एक हाई प्रोफाइल MNA हैं, उनकी बहुत अहमियत है पार्टी में, पार्लिमानी जो MQM की परफॉर्मेंस है उसमें उनका एक बहुत बड़ा किरदार है, तो हमें हमेशा फ़िक्र रहती थी। और ज़ाहिर है कि उसका उन्होंने भी एक दो मरतबा इस तरह जिक्र किया है और पार्लियामेंटेरियंस का भी नाम उन्होंने लिया है। और सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को और जो हमारे हुकूमती इदारे हैं उन्हें भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए और सोचना चाहिए कि इसको किस तरह बीफ अप किया जाए। फिर हमें ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए कि हम अपनी मूवमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अनअनाउंस्ड रखें, गैर एलानिया रखें, रेगुलर ना हो हमारी मूवमेंट्स। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फारूक साहब, ये बताइएगा कि कल अचानक ये, अगर मैं कहूँ कि पहले तो ये कि अचानक फैसला किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कि अब हम मजीद मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा गैप आ गया था। परसों फिर आपके रवाबित हुए थे इसहाक डार साहब से, फजलुर रहमान साहब से, कल फिर आप लोगों ने ये मुज़ाकरात का आगाज़ किया था। रात गए किसी वक्त आपने ये फैसला किया और उसके बाद सुबह 5 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम ये मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। ये अचानक फैसला, फिर सुबह 5 बजे क्यों? 10-11 बजे कर लेते हैं, सुबह 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान खान, आप एक बात पे गौर करें, तीसरा राउंड था कल जो मुज़ाकरात का हुआ, दूसरे और तीसरे राउंड के बीच में 1 हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजरा। अच्छा, फिर हमने पहले और दूसरे राउंड के बाद कोई प्रेस को बहुत ज़्यादा जो तफसीलात है उससे आगाह नहीं किया। इसका मतलब है कि हम भी ये चाहते थे कि चूँकि बहुत सेंसिटिविटीज़ भी हैं और हम भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा तासुर दिया जाए कि हम आइन और कानून के अलावा कोई काम कर रहे हैं, तो हमने उन सारी बातों को अपनी हद तक रखा। लेकिन ये जो वक्त गुजरा इसमें 2 तरह के मामला थे। एक खालिसतन वज़ीर आज़म की आइनी और सियासी और सिविलियन अमलदारी से जिनका ताल्लुक था, उनके अपने इख्तियार से था। एक मामला ये हो सकता है जिसे आप ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी को दें, तो उसके लिए तो हम इंतज़ार करने के लिए तैयार थे। उसका नोटिफिकेशन, उसमें कंपोजिशन, उन सारी बातों पे हमारा एग्रीमेंट होता। 3 मामलात ऐसे थे जिसमें हमारी सियासी सरगर्मियों पर जो गैर एलानिया पाबंदी है, हमारे सारे दफातर बंद हैं, हमारे कारकुनान एक जगह जमा होकर काम नहीं कर सकते, वो जहाँ जमा होते हैं वहाँ छापा पड़ जाता है, रेंजर्स का या पुलिस का। ये सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है कि हम एक पॉलिटिकल फ्रीडम हमारी है या नहीं जो आइन में है। दूसरा हमारा मसला फलाही सरगर्मियों का है, उस पर भी जो ज़कात कलेक्शन में जिस तरह का टफ टाइम हमें दिया गया, हमारी एक मतलब है कि 8 गुना ज़कात कम कलेक्ट हुई है इस मरतबा। उसमें बहुत ज़्यादा हमारे चैरिटी, हमारे वेलफेयर, हमारे सोशल सारे प्रोग्राम प्रोजेक्ट जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। तो हम ये भी हमारा एक राइट है। लेकिन फारूक भाई, ये तो है ना, हम लोग सब यहाँ कराची में रहते हैं कि जितना फितरा ज़कात जमा होता था या खालों का भी मामला है, ये सारा बहुत शहरी अपनी मंशा से भी बहुत कम करते थे या करते थे, तो जो कैफियत होती थी ना वो उसका हर शहरी गवाह है। ये एक अलग बात है कि शायद इस दफ़ा उससे कहीं ज़्यादा ये हो गया कि वो अपनी मंशा भी इस्तेमाल नहीं कर सका जो देना चाहते हो। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देना चाहते होंगे, लेकिन ये एक डिबेटेबल बात है। कामरान, कहीं पर भी
ریاستی ادارے از خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو زکوٰۃ جمع نہ کرنے دیں، کسی کو زکوٰۃ جمع کرنے دیں، کسی کو کوئی فلاحی کام کرنے دیں نہ کرنے دیں. میرے خیال میں اس کے لیے بہت ان کو پروسیکیوشن کو، ان کی انویسٹیگیشن کو، ان کی انٹیلیجنس کو، اس عدالت کے طریقے جو ہے وہ ٹرائل کے ذریعے سے ساری چیزوں کو ہمیں اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. تیسرا مطالبہ آپ کا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی براہ راست یا ریکارڈ شدہ تقاریر کو نشر کرنے کی اجازت. یہ تین آپ کے مسائل. آزادی اظہار میں بھی ہے، آزادی سماعت میں بھی ہے. آرٹیکل 19 بڑا واضح ہے اور سارے معاملات جو ہیں وہ آئین کے بنیاد، اور وہ پرائم منسٹر کو اس پہ کچھ ایکشن لینا ہے. اور جب پرائم منسٹر سے ہم ملے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو یہ ساری باتیں وہاں پر ہوئی تھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کو بات کرنی ہوگی، ایک گراؤنڈ بنانا ہوگا اور یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہمارا قصور کتنا ہے اور ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے، ہمیں کیوں یہ تاثر مل رہا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مطلوب اور غیر مطلوب افراد میں کوئی تفریق نہیں برتی جا رہی ہے. جو ایم کیو ایم کا کارکن ہے جو اپنی دانش میں گھر پہ سو رہا ہے، سیاسی دفتر پر اپنے کام کی جگہ پر ہے، اس کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی. اچھا، اب آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ تین مطالبے آپ نے دے دیے، اس کو میں دہرا دیتا ہوں. ایم کیو ایم کے 150 سے زائد لاپتہ کارکنوں کو وہ والے معاملات تو گریوانس ریڈریسل کمیٹی میں جائیں گے. اور ایم کیو ایم کے سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں پر یہ ہو گیا. الطاف حسین صاحب کی براہ راست ریکارڈ شدہ تقاریر نشر کرنے کی اجازت دی دی ہے. اور تیسرا سیاسی سرگرمیاں، ہمارے یونٹ آفیسز باندھے، دفاتر، اور سیاسی. اچھا، اب اس پہ مذاکرات نہیں ہوں گے. دیکھیں اس پہ یہ کہ یہ تین ہماری وہ بنیادی باتیں ہیں. مذاکرات، دیکھیں ہم احتجاجاً مذاکرات کے عمل سے باہر آئے. استعفے بھی ہم اسمبلیوں سے بھی احتجاجاً باہر آئے تھے، اس کے لیے بھی وجوہات تھیں اور اس میں کرسٹلائز کر کے یہ تین وہ وجوہات ہیں جو بنیادی طور پر ڈٹرمن کریں گی کہ ہم پاکستان کے شہری اسی طرح کے ہیں جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکنان ہیں. دوسری سیاسی جماعتیں، ہم بھی ایک پاکستان میں آئینی طور پر قانونی طور پر الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ جماعت ہے. ہمارے سربراہ کا بھی ہمارے سے رابطہ کرنے کا. اگر ان چیزوں پہ مذاکرات کرنا تھا تو آپ واپس نہ آتے، کیونکہ اب اگر یا پھر ان تین نکات پہ آپ بات چیت شروع کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پھر آ جائیں تو پھر مذاکرات شروع ہو جائے گی. تو رات سے لے کے اب تک کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، میں یہی بتانے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں وہ سنجیدگی نظر آ جائے کہ پرائم منسٹر صاحب نے دیکھیں ہم نے 12 اگست کو استعفے دیے، آج 3 ستمبر ہے، 21 دن گزر گئے. اس 21 دن میں پرائم منسٹر کی اپنی اتھارٹی بھی تو کہیں ہے. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جب یہ کمیٹی بیٹھے گی، یہ بنے گی، اس کے بعد یہ سارے معاملات کو دیکھے گی اور پرائم منسٹر کے اختیارات یہ ایکسرسائز کرے گی. ایسا نہیں ہے. وہ تو جہاں جہاں تحقیقات کی ضرورت ہے، جہاں گواہیوں کی ضرورت ہے، جہاں متاثرین کو بلانے کی ضرورت ہے، وہ تو وہاں بلائے گی. یہ تو سامنے متاثرین ہے کہ ہمارے دفاتر بند ہیں، انہیں کھلوایا جائے، ہماری سرگرمیاں بند ہیں، ہمیں آزادی دی جائے، ہمارے فلاحی سرگرمیاں بند ہیں، ہماری جو چندے کی، فطرے کی، زکوٰۃ کی وصولی کا عمل اس میں رکھنا ڈالا جا رہا ہے. اگر کوئی زبردستی ہو رہی ہے، جبرن ہو رہا ہے، تو بالکل اس پر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اس پر قانون کا اگر کوئی سخت قانون بنانا ہے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. آپریشن کو جاری رہنا چاہیے، اس پر ہمارا اختلاف نہیں، زیرو ٹالرنس ہے. تو اب اگر اس پہ پیش رفت نہیں ہوتی، آپ کی تسلی کے مطابق سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی ختم نہیں ہوتی، کھالے لینے پہ پابندی ختم نہیں ہوتی، جناب الطاف حسین کی براہ راست اور ریکارڈ شدہ تقاریر پہ نشر کرنے پہ پابندی ختم نہیں ہوتی، تو آپ اب کس چیز کا انتظار کریں گے؟ استعفے تو بہرحال آپ دے چکے ہیں، ان کی مرضی کو قبول کریں نہ کریں. نہیں چکے ہیں، بلکہ دیکھیں بار بار یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم نے استعفے دیے ہیں اور ہمارے استعفوں کو قبول کیا جائے، یہ بھی ہم نے کہہ دیا. کل رات کو پھر جب صبح آج 5 بجے پریس کانفرنس کی، طویل مشاورت ہوئی، لندن کی رابطہ کمیٹی، کراچی رابطہ کمیٹی، مذاکراتی ٹیم، ارکان پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی، سب نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ٹائم نکلا جا رہا ہے اور جہاں پرائم منسٹر کی اپنی اتھارٹی ہے، آرٹیکل 90، آرٹیکل 99، یہ مجھے انہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے، اس کے تحت وہ پابند ہیں کہ ہر پاکستانی کے آئینی قانونی جو موٹے موٹے جو حقوق ہیں، جس میں اظہار رائے کی آزادی ہے، اظہار خیال کی آزادی ہے، سننے کی آزادی ہے، ریکارڈڈ انٹرویو جس کو کہ سینسر کیا جا سکتا ہے اس کی آزادی ہے، اس میں بھی اگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو کون دور کرے گا؟ اس کو عدالت میں تو ہم لے ہی جائیں گے، لیکن یہ کہ وزیر اعظم انتظامی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر اپنی سیاسی سیویلین عملداری کو نافذ کریں. ہمارے معاملے میں کریں، اپنے معاملے میں کریں. لیکن یہ تو وزیر اعظم صاحب کو بڑا امتحان آپ لے رہے ہیں. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی مطالبہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، آپ کی شراکت دار رہی ہے یہاں سے 8 سال میں، کہ وزیر اعظم ثابت کریں، وزیر اعظم ثابت کریں کہ وہ حکومت کے سربراہ ہیں. کم و بیش یہی بات آپ کہہ رہے ہیں، مگر آپ لوگ اکٹھے ہو کے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ الگ الگ کر رہے ہیں. آپ کو ان کے پہ جو ایکشن ہو رہا ہے
اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جو آپ کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے تو وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اسی صوبے کی دو سیاسی قوتیں شکایت ایک شخص سے ہے مگر آپس میں لڑی ہوئی ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں ان کا ہے, چیئرمین سینٹ میں جو ہے وہ ان کا ہے. پیپلز پارٹی تو کسٹوڈین ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے, سیویلین عملداری کے لیے, سیاسی رٹ کے لیے اتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں اور صحیح جمہوری نظام اور جمہوریت کے فروغ کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہم نے یہ سارے معاملات ان کے پاس لے گئے تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہم کپتان ہیں, لیکن ہمارے علم میں بہت ساری باتیں نہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہو رہا ہے. انہوں نے کبھی لیڈ نہیں لی, اونرشپ نہیں لی. اگر وہ بیٹھتے, قائم علی شاہ صاحب سنتے ساری باتوں کو اور خود لے جاتے ہمیں نواز شریف صاحب کے پاس. ہم نواز شریف صاحب کے پاس استعفوں سے پہلے بھی گئے, ہم قائم علی شاہ صاحب کے پاس استعفوں سے پہلے بھی گئے. ہم نے یقین جانیے کہ جو ہمارے افواج پاکستان ہیں, ریاستی ادارے, ان کے بڑوں تک بھی ساری باتیں پہنچائیں, عدالت عظمیٰ, عدالت عالیہ تک بھی ساری باتیں پہنچائیں. اور اسپیکر صاحب کو آخر میں ساری چیزیں دینے کے بعد اور چودھری نثار صاحب نے جس بے دردی کے ساتھ, بے حسی کے ساتھ ہماری لسٹوں کو مسترد کر دیا, 150 لوگوں, انسانی زندگیوں کا معاملہ تھا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم استعفے دیں, کیونکہ جب ہم وہاں رہ کے اپنے آئینی سیاسی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے, عوام کی آواز وہاں اٹھا کر ہم جو ہے وہ دیوار سے سر پھوڑ رہے ہیں اپنے, اور ہاں لہو لہان کر رہے ہیں اپنے سر کوئی, تو جب کچھ ہو نہیں رہا تو پھر ہم باہر. ایک ابھی بڑی تازہ ترین پیش رفت ہوئی اطلاعات کے مطابق 2 مشکوک شخصیات جو کہ پکڑی گئی تھی اور جن کو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے آئے ہوئے تحقیقات کاروں نے جنہوں نے ان کو انٹیروگیٹ کیا تھا, اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک شخص محسن علی نے نہ صرف اس قتل کا اعتراف کیا بلکہ اس کے تمام خد و خال جو ہیں برطانوی حکام کے ساتھ شیئر بھی کیے, پاکستانی حکام کے ساتھ شیئر بھی کیے, جو کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے ایک بہت اہم پیش رفت سمجھی جا رہی ہے. آپ کیسے دیکھیں گے اس پیش رفت کو؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ نے تو پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں. عمران فاروق جو ہیں وہ ہمارے بہت سینئر رہنما تھے. عمران فاروق پارٹی کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھے, اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ صحیح قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے اور جو بھی ہو اس کو بے نقاب ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پہلے روز سے جو اسپیکولیشن ہو کے, اور ہمیشہ جب بھی اس کی کوئی بھی بات آتی تھی تو اس کو یہ ایم کیو ایم سے جو ہے وہ جوڑ دیا جاتا تھا, قائد تحریک الطاف بھائی سے جوڑ دیا جاتا تھا, جبکہ ہمیں کہتے تھے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بھی کسی بیان میں, کسی تحقیقاتی عمل میں جتنا ایم کیو ایم کا تعاون رہا ہے کسی اور کا رہا ہی نہیں ہے. تو جب تک اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر کوئی اسپیکولیشن ہو بھی رہی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے, وہ آپ انصاف کا قتل کر رہے ہیں, انصاف کے تقاضوں کو کمپرومائز کر رہے ہیں. اب بھی نہیں ہونا چاہیے. تحقیقات ہو رہی ہیں, شفاف ہو رہی ہیں, یا جس حد تک اس کی وہ جو اس کی اطلاعات ہیں اس کو وہ مخفی رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کا اختیار ہے. اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ایک بڑا مستند ادارہ ہے, اور الطاف بھائی سمیت ہم سب نے اس پر اپنے اعتماد کا اور اپنے تعاون کا ہمیشہ وہ کیا ہے, تو وہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. پنجاب میں اب چودھری برادران ایکٹیو نظر آتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب نے ہم سے ایک انٹرویو میں پنجاب حکومت کو باقاعدہ چارج شیٹ کیا ہے, اسپیسیفک الزامات لگائے ہیں, اسپیسیفک انہوں نے باتیں کی ہیں, پنجاب حکومت نے اس کا جواب بھی دیا ہے. یہ پنجہ آزمائی ہم آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. سن 2013 کے انتخابات کے بعد اب وسط مدتی زمانہ ہے, یعنی کہ تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنی آدھی مدت پوری کر چکی ہیں. وفاقی حکومت کی کارکردگی, سندھ حکومت کی کارکردگی اور دوسری صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کا ذکر اور اس کی اب تک کی کارروائی اور اس کی پرفارمنس کا ہم اکثر احوال یہاں پہ اس پروگرام میں لیتے رہے ہیں. آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں پنجاب میں حکومت کی کارکردگی, حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی کیسی ہے. پنجاب میں حکومت کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کو اب 7.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی پنجاب میں اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ اس اپوزٹ ویو لیا جائے, ایک مخالف ویو حاصل کیا جائے, اور اس کے لیے ہم نے درخواست دی پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب پرویز الہی سے کہ وہ حکومت کی کارروائی بتائیں. اور جناب پرویز الہی نے ہم سے ایک انٹرویو میں حکومت کے حوالے سے ایک چارج شیٹ جاری کی. اس سلسلے میں انہوں نے اسپیسیفک الزامات لگائے. یہ الزامات جو جناب پرویز الہی نے لگائے اس کا جواب دینے کے لیے ہم نے درخواست کی حکومت پنجاب سے. حکومت پنجاب کی جانب سے
पंजाब के वजीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह को नामजद किया गया कि वो जनाब परवेज़ इलाही के इन इल्ज़ामात का जवाब दे। जनाब परवेज़ इलाही ने अपने इस इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जिस एरिया को, उसका ताल्लुक़ है सेहत के शोबे से। जनाब परवेज़ इलाही का दावा था कि ऐसे मंसूबे जिस पे अरबों रुपए खर्च किए जा चुके थे उनके ज़माने में महज इसलिए मुकम्मल नहीं किए गए क्योंकि वो उनके ज़माने में शुरू किए गए थे, और इस तरह से पंजाब के असासों में और ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। जनाब परवेज़ इलाही ने इस सिलसिले में हेल्थ सेक्टर की चार्जशीट देते हुए कहा, हेल्थ सेक्टर में जो तबाही हुई है मौजूदा हुकूमत ने की है शहबाज शरीफ साहब की, वो तो सबके सामने है। अब एक इतना अच्छा इनिशिएटिव आम आदमी और गरीब आदमी के लिए जो हमने शुरू किए थे, बल्कि हमारा फोकस ही आम आदमी गरीब आदमी था, तो उसमें 1122 है। अब हाल ये हो गया है कि 1122 के लिए चंदा मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? इसलिए कि ये पैसे बेशुमार ज़ाया कर रहे हैं। जो बाकी जो चीज़ें हैं जो हेल्थ सेक्टर में जो बर्बादी हुई है, जिसमें कि हॉस्पिटल आप देखें ना, कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल हमने 3 बनाए। एक जो तैयार बिल्डिंग खड़ी है वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी की, ये सबसे बड़ा पंजाब का डिवीज़न है, गुजरांवाला डिवीज़न, जिसमें 3 अजला हैं, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट। उसके सेंटर में हमने 2.5 अरब की बिल्डिंग बना के वो प्रोजेक्ट खड़ा है, कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है। वहाँ अब तक हॉस्पिटल दिल का ना होने की वजह से 4000 अमवात हुई हैं, और सिर्फ अब ये 8 साल से वो काम नहीं कर रहे शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर, हालांकि 6 माह में ये मुकम्मल हो सकता है। तो सिर्फ इसलिए कि मैंने वो बनाया है। और इसी तरह मैं आपको ये ज़रा दे रहा हूँ फिगर, ये ज़रा आप देख लें जो शहबाज शरीफ साहब ने, जैसे कि मियो हॉस्पिटल है, यहाँ एक बेड पे 4 मरीज़ हैं, बरामदों में नीचे मरीज़ पड़े हैं। मैंने सर्जिकल टावर बनाया 400 बेड का, तो शहबाज शरीफ साहब ने वो मुकम्मल नहीं किया। बिल्डिंग तैयार है वहाँ। इसी तरह जनरल हॉस्पिटल में मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी का 5 अरब का 8 साल से तैयार है, कुछ नहीं किया आगे। इसी तरह इसकी जो सर्विसेज हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन है 1 बिलियन की, तैयार है सारा कुछ, आगे नहीं किया। बर्न सेंटर है 1.2 बिलियन का, वो तैयार है, वो कुछ नहीं किया। फातिमा जना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज है 2.78 बिलियन का, वो भी सारा कुछ शुरू हो चुका है, लेकिन आगे कुछ नहीं किया। और हद ये है कि इन्होंने पैसा बर्बाद कर दिया मोबाइल हॉस्पिटल्स में। अब कहाँ हैं वो मोबाइल हॉस्पिटल पंजाब में? फिर साउथ में जो हमारे हॉस्पिटल या प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो भी इन्होंने कंप्लीट नहीं किए। राना सनाउल्लाह साहब, आपने सुना परवेज़ इलाही साहब की बड़ी सख्त चार्जशीट है, और ये वो चार्जेस है जिसका ताल्लुक हेल्थ के शोबे से है। आपकी हुकूमत क्या कहना चाहेगी इस हवाले से? 1122 जो है, ये जब परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे तो सिर्फ ये 12 डिस्ट्रिक्ट में थी। उसके बाद इस सर्विस को जो है वो पूरे पंजाब में, यानी 36 डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि अब जो है ये दूसरे जो हमारे तहसील हेड क्वार्टर हैं वहाँ पे भी जो है इसको जो है वो एक्सटेंड किया गया है। और ये सर्विस जो है वो बहुत ही उम्दा तरीके से जो है वो अपनी जो है वो सर्विस लोगों को पेश कर रही है। एक इन्होंने जो है वो कार्डियोलॉजी सेंटर जो है वो फैसलाबाद में भी बनाया था, उसकी डिज़ाइनिंग ठीक नहीं थी, उसका बेड़ा गर्क किया हुआ था। वहाँ से जो है वो पैसे बनाए गए, ठेकेदारों ने बनाए, दूसरे लोगों ने बनाए। उसके बाद जब चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने उस सारे मामले को इंक्वायर किया तो उसके बाद कोई एक्सियन, कोई ठेकेदार, वो सारे लोग जो थे उन लोगों को जो है उनकी पकड़ दकड़ भी हुई, और उसके बाद उस बिल्डिंग को तकरीबन 1.5-2 साल में उसकी रीडिज़ाइनिंग करवा के तो जो है उसको दोबारा नए सिरे से रीबिल्ड किया गया। जब इन बड़े हॉस्पिटल्स में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में लोगों को दवाई मुफ्त मिल रही है, इलाज अच्छा मिल रहा है, तो फिर हर आदमी की ये कोशिश होती है कि वो अपने शहर के हॉस्पिटल में जो है वो इलाज कराने की बजाय जो है वो उसकी कोशिश होती है कि मैं बड़े हॉस्पिटल में चला जाऊँ। लेकिन उसका हल जो है वो मौजूदा हुकूमत ने ये किया है कि तमाम DHQs को, THQs को जो है वो अब इस साल जो है वो 10 डिस्ट्रिक्ट में तो हम उसको आउटसोर्स कर रहे हैं, और उसमें जो है वो डॉक्टर्स की तनख्वाहों में जो है वो इजाफा किया जाएगा, और वहाँ पे
وہ تمام سہولتیں جو کسی بھی بڑے ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل یا میں ہاسپٹل میں ہیں وہاں پہ ٹی ایچ کیو اور ڈسٹرکٹ کے لیول پہ دی جائیں گی۔ یہ 5 بلین کا منصوبہ تو انہوں نے بنا دیا تھا اور کتابوں میں لکھ دیا، خبروں میں لے ہے، لیکن یہ بتایا نا کہ انہوں نے اپنے دور میں وہاں پہ خرچ کیا کیا تھا۔ وہ سارا جو ہے وہ بعد میں اس کے اوپر وہ بنا ہے، فیز وائز بنا ہے۔ اس کا جو فیز 1 تھا وہ مکمل ہو کے اس وقت اس کا جو ایمرجنسی یعنی فیز ہے یا وارڈ ہے وہ اس وقت فنکشنل ہے، اور باقی فیزز کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگ آلموسٹ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، لیکن ابھی باقی کچھ میں کام جو ہے وہ ہونے والا رہتا ہے۔ سروسز ہاسپٹل کا جو یعنی ہے اپ گریڈیشن کا منصوبہ، وہ کیونکہ 1 بلین کا نہیں ہے وہ، بلکہ اس میں 1 بلین سے کہیں زیادہ رقم جو ہے وہ خرچ ہو چکی ہے، آگے بھی ہوگی، فیز وائز جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے اور اس کا کام جو ہے وہ ان پروگریس ہے۔ 6 موبائل ہاسپٹل اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے سکسیسفلی چل رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے جوابات دیے، جو خاص طور پہ جو بڑے سرکاری اسپتال ہیں، میو اسپتال جیسے کے بارے میں جو الزامات تھے، اس کا جواب شاید بہت زیادہ تسلی بخش نہیں ہے، اور وہ پروجیکٹس جو کہ 8 سال پہلے چھوڑے گئے تھے ان کی بھی تکمیل کے حوالے سے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مختلف مراحل میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مکمل نہیں ہوئے۔ اپنی چارج شیٹ کو تعلیم کے شعبے تک پھیلاتے ہوئے جناب پرویز الہی نے کہا، جو ایجوکیشن سیکٹر ہے جس میں عام آدمی، غریب آدمی کے بچوں کے لیے ہم نے کتابیں فری کر دی، میٹرک تک تعلیم فری کر دی، اور پھر 1 کروڑ بچہ جو سکول نہیں جا رہا تھا، 30 لاکھ بچے ہم سکول لے گئے، تو یہ ہمارا 15 سال کا پروگرام تھا ورلڈ بینک کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب نے آ کے اس کو سلو ڈاؤن کر دیا۔ اب یہ تو سبھی جتنی فگرز ہیں ہماری اور شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھ لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹیں ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہیں، تو بڑا واضح فرق ہے۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، یہ بھی ایک اہم الزام ہے کیونکہ یہ کافی سنگین بات ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ پچھلے سال ہم نے جو ہے وہ ساؤتھ میں تمام جو سکول ہیں، فیمیل بھی اور میل بھی، ان میں مسنگ فیسلٹیز جو ہیں ان کو ہم نے دور کیا ہے۔ اس سال جو ہے ریسٹ آف دی پنجاب میں جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ دانا سکول کا جو ہم نے جو ہے وہ پروجیکٹ دیا ہے، اس میں غریب آدمی جس کی انکم جو ہے وہ 10,000 سے کم ہے، جو اپنے بچے کو جو ہے وہ پڑھانے کے قابل بھی نہیں ہے، ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں دانش سکولز میں، جو ایچیسن میں بھی شاید اس سٹینڈرڈ کی تعلیم جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ جو انڈومنٹ فنڈ ہے جس سے اس وقت تقریباً جو ہے وہ 65,000 بچے، اور یہ پروگرام ہے کہ اس کو 1 لاکھ پہ لے کے جانا ہے، اس وقت اس فنڈ میں 12 بلین روپے جو ہیں وہ اس فنڈ میں ہیں۔ یہ بات ان کی بالکل غلط ہے کہ جو بلڈنگز ہیں وہ خالی پڑی ہیں، بلڈنگز جو ہیں وہ جتنی بھی بنی ہیں وہ ساری وہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تقریباً 82,000 ایجوکیٹر جو ہے وہ بھرتی ہوا ہے۔ جناب پرویز الہی کا کہنا ہے کہ بڑے منصوبے جو کہ نظر آتے ہیں، خاص طور پر میٹرو بس وغیرہ، اس میں بڑے پیمانے پہ کرپشن کی گئی ہے، اس کے ثبوت میں، اور اس کے لیے اسپیسیفک چارج خاص طور پہ بات کرتے ہوئے جناب پرویز الہی نے کہا، دیکھیں یہ آپ جنگلہ آباد سروس لے لیں تو اگر انڈیا میں 2013 میں جنگلہ آباد سروس انہوں نے احمد آباد میں بنائی ہے، وہاں پر کلومیٹر کاسٹ دیکھ لیں، اور یہاں شہباز شریف کی ادواد کا فرق ہے، اور چائنا میں جو بنی ہے اس کا اور جو انہوں نے اسلام آباد میں بنائی ہے، زمین اسمان کا فرق ہے۔ وہ فگر بھی سامنے ہے، کہیں تو میں آپ کو دے بھی سکتا ہوں، تو اس میں بہت واضح فرق ہے۔ پر کلومیٹر یہ کم از کم دگنی پرائس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہاں چائنا میں حالانکہ وہ لیبر بھی مہنگی ہے، لیکن پھر بھی ان کا اور ہمارا دگنا فرق ہے، تو یہ کرپشن ہی ہے نا، اور کیا ہے اس کا؟ رانا ثناء اللہ صاحب وہ دلیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میٹرو بس سروس میں کرپشن کی گئی ہے اور جتنی رقم خرچ ہونی چاہیے تھی اس سے دگنی رقم خرچ کی گئی ہے۔ یہ لے کے جائیں اس منصوبے، کسی بھی ہمارے منصوبے کو، کہ جی اس میں جو ہے یہ کوئی کرپشن ہوئی ہے یا فلاں اس کے فلاں مرحلے کے اوپر جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، بلکہ ہم ان کو ثابت کریں گے کہ یہ جتنے بھی منصوبے ہیں، یہ اورنج لائن ہو، یہ میٹرو کا منصوبہ ہو، یہ گیس کے پہ لگنے والے بجلی کے پروجیکٹ ہوں، یہ کوئلے پہ لگنے والے بجلی کے پروجیکٹ ہوں، ان کی جب ان کی جو بڈنگ پروسیس ہوا ہے اس میں باقاعدہ تھرو نیگوشیشن، یہ لوگ تو اپنے لیے جو ہے وہ نیگوشیشن کرتے رہے، ہم نے ملک اور قوم کے لیے نیگوشیشن کر کے اس میں اربوں روپے کی جو ہے وہ بچت کی، اور یہ ساری چیزیں اور ریکارڈ ہیں۔
اگر ان کو شوق ہے تو یہ کسی فورم کے اوپر جو ہے وہ ہمیں لے جائیں, ہم وہاں پہ جواب دیں گے اور پوری قوم کو جو ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ ان کے سامنے واضح ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب, جناب پرویز الہی صاحب. پنجاب حکومت کا 2013 کی الیکشن کے بعد وسط مدتی پرفارمنس, اس پہ چارج شیٹ جناب پرویز الہی کی اور اس کا جواب حکومت پنجاب کی جانب سے رانا ثناء اللہ نے کیا. کتنی کنونسنگ جواب ہے, کتنی کنونسنگ چارج شیٹ ہے, اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. خبر سے بریک, اس کے بعد ایک بار پھر رخ کریں گے سندھ کا اور سندھ کی کرپشن کا. اس دفعہ ذکر پولیس کا نہیں کریں گے بلکہ تعلیم کے شعبے کا کریں گے. بے رحمانہ انداز سے تعلیم کے شعبے میں کرپشن کی گئی ہے. ٹیچروں کو بھرتی کرنے کے لیے اربوں روپے کی رشوت لی گئی ہے. معاملات ثبوت کے ساتھ اس وقت نیب کے پاس پہنچ گئے ہیں. خود حکومت سندھ کے اہم اہلکار اس کی تردید نہیں کرتے ہیں. کرپشن کی ایک اور بے انتہا بے رحمانہ کہانی ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس پروگرام میں ہم ذکر کرتے رہے ہیں سندھ میں کرپشن کے مختلف کیسز کا. غضب کرپشن کی مختلف کہانیاں آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں. پولیس کے حوالے سے کل بھی ہم نے شو کیا تھا, اس سے پہلے بھی آج ذکر کرنا ہے محکمہ تعلیم کا. تعلیم سے زیادہ امپورٹنٹ شعبہ کسی بھی صوبے کے لیے نہیں ہو سکتا, صوبائی حکومت کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ ایک بار پھر لگا کہ کرپشن نے اس صوبے کو بھی نہیں اور اس شعبے کو بھی نہیں بخشا, اور اس کے نتیجے میں اربوں روپے جو کہ اس شعبے پہ خرچ ہو سکتے تھے, اس صوبے کے رہنے والے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہو سکتے تھے, وہ کرپشن میں اڑا دیے گئے ہیں. ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ منظور شدہ اسامیوں سے زیادہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا, اور بھرتی بھی کیا گیا تقریباً 10,000 لوگوں کو. اور پوسٹ جن پہ بھرتی کیا گیا وہ ٹیچرز اور اسی سے منسلک دوسری اسامیاں ہیں جو کہ غیر تدریسی اور تدریسی اسامیاں ہیں. پچھلے 2-3 سالوں کے دوران اور اس سے پہلے کے سالوں میں اس وقت کے وزیر تعلیم سندھ جناب پیر مظہر الحق نے اس پورے آپریشن کی نگرانی کی. اب نیب نے کہا ہے کہ نیب نے محکمہ تعلیم کراچی میں 11,200 غیر قانونی بھرتیوں میں لگ بھگ 4 سے 5 ارب روپے کی کرپشن کا سراغ لگایا ہے. اربوں روپے کی کرپشن میں سابق وزیر تعلیم سندھ پیر مظہر الحق اور محکمہ تعلیم کے 12 سے زائد افسران کے خلاف نیب کے ریفرنس کی تیاری اس وقت آخری مرحلے میں ہے. رپورٹس کے مطابق 1518 خالی اسامیوں پر ٹیچرز اور غیر تدریسی عملے کے لیے 11,200 بھرتیاں کر لی گئی. اس طرح منظور شدہ اسامیوں سے 9,682 زائد افراد بھرتی کیے گئے. محکمہ تعلیم میں بھرتی ہونے والے ان افراد سے فی کس ایک بیان کے مطابق 4 سے 7 لاکھ روپے رشوت لی گئی. ان افراد کو SLT, اورینٹل ٹیچرز اور ڈرائنگ ٹیچرز کی اسامیوں پر بھرتی کیا گیا. معلوم ہوا ہے کہ غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث افسران سابق صوبائی وزیر جناب پیر مظہر الحق کے خلاف سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. ان افسران کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام بھرتیاں پیر مظہر الحق اور وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آنے والی ہدایات کی بنیاد پر کی. نیب نے سابق وزیر تعلیم کے پرائیویٹ سیکرٹری الہی بخش کے دستخط سے بھرتی کے لیے لکھے گئے خطوط اور وزیر تعلیم اور CM ہاؤس کے فون نمبر سے فیکس کردہ بھرتیوں کی فہرستیں بھی حاصل کرنی ہے. نیب کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے بھیجی گئی فہرستوں سے 8,000 زائد افراد کو پیسے لے کے خود ہی بھرتی کر لیا ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے جو کہ بہت اہم کرپشن کا معاملہ ہے جس کے لیے نیب اب کارروائی کرنے کی بالکل فائنل پوزیشن میں ہے. دوسری جانب محکمہ تعلیم میں ہی کرپشن کے ایک اور بڑے اسکینڈل کی نشاندہی خود ڈائریکٹر اسکول نے کی ہے. ان کے مطابق ڈائریکٹر اسکول عبدالوہاب عباسی نے سیکرٹری تعلیم سندھ کے نام ایک 12 دسمبر 2014 کو خط لکھا جس میں انہوں نے محکمہ تعلیم میں کی گئی 4,553 افراد کی بھرتی کو مشکور قرار دیا. جناب عباسی کا کہنا ہے کہ ان افراد کی بھرتیاں 10 سے 15 برس پرانی دکھائی گئی لیکن انہوں نے پہلی تنخواہ 2012 اور بعض نے 2013 میں وصول کی. مزے کی بات یہ ہے کہ ان افراد نے پرانی تنخواہوں کی واجبات میں بھی کروڑوں روپے ڈیفرنس بل کے طور پہ اکٹھے وصول کر لیے, اور اس طرح سے ایک بہت بڑا فائنینشیل اسکینڈل ہوا ہے جس میں مبینہ طور پہ اکاؤنٹنٹ جنرل آف سندھ کا دفتر بھی ملوث نظر آتا ہے. محکمہ تعلیم میں اربوں کی یہ کرپشن, اس سے پہلے ہم نے پولیس کی کرپشن کی بات کی اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ سندھ کی حکومت کا نظام اور یہاں پہ کرپشن اس حکومت کی پہچان بن چکی ہے. محکمہ تعلیم کی اس کرپشن کے حوالے سے یہ معلومات جمع کی ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر نے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب.
یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جیسا کہ ہم نے پولیس کی تھی انویسٹیگیشن کہ جو سینکشن آسامیاں ہیں اس سے 10 گنا زیادہ لوگوں کو بھرتی کر لیا گیا، اور اس میں کوئی شک ہے کہ ان سب لوگوں کو رشوت لے کے بھرتی کیا گیا، اور یہ بیچارے غریب لوگ تھے جو ٹیچر بھرتی ہونا چاہتے تھے اور غیر تدریسی عملے میں جانا چاہتے تھے۔ ہاں کامران صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات جو ہے کہ ان سے رشوت لے کر ان کو بھرتی کیا گیا، یہ بات خود محکمہ تعلیم میں نے جو رپورٹ بھیجی ہیں نیب کو، اور انہوں نے جو انکوائری کمیٹی کے جو تحقیقاتی رپورٹس تیار کی ہیں اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، اور محکمہ تعلیم کے جو افسران ہیں انہوں نے جو بیانات ریکارڈ کیے ہیں اس میں یعنی اس بات کی تصدیق خود محکمہ تعلیم نے کی ہے کہ یہ بھرتیوں میں تمام بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ رشوت کا معاملہ چلا ہے، اور اس معاملے پہ جو نیب کے جو اس وقت جو صورتحال ہیں وہ نیب نے جو تحقیقات اور ان کی جو انکوائری ہے وہ تقریباً فائنل کر لی ہے، تو اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 4 سے 7 لاکھ روپے فی آدمی سے لیا گیا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ۔ اور یہ جو معاملہ تھا کہ پولیس میں تو 1100 جب 2000 کی بھرتیاں تھیں، لیکن یہ 10,000 لوگ کھلے عام بھرتی گئے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو افسران تھے جنہوں نے یہ بھرتی کیا ہے ان کا لائف اسٹینڈرڈ کے حوالے سے بھی تحقیقات کی گئی ہے کہ ان کا لائف اسٹینڈرڈ بہت چینج ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کو اب سٹیٹس کیا ان کو بھرتی کر لیا گیا، اب یہ باقاعدہ ملازم ہیں یا اس حوالے سے کوئی اور فسانہ کھڑا ہو گیا ہے؟ کامران صاحب، یہ جو افراد ہیں، جو اساتذہ ہیں یا غیر تدریسی عملہ ہے، اس کو صوبائی محکمہ تعلیم جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، اور یہ اس وقت ان کی سرکاری طور پہ کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، اور یہ لوگ عدالت میں گئے تھے، سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے، ہائی کورٹ نے ان کو سروس ٹریبیونل میں بھیجا، سروس ٹریبیونل نے یہ فیصلہ دیا پچھلے دنوں 4 مہینے قبل، سروس ٹریبیونل نے محکمہ تعلیم سے کہا کہ وہ ان کے جتنے بھی بھرتی کے کوڈل فارمیلٹیز ہیں ان کی تحقیقات کرے اور دیکھے کہ اگر ان کی کوڈل فارمیلٹیز پوری ہوئی ہیں جن میں سے تو ان کو بحال کیا جائے۔ وہ 4 مہینے 8 اگست کو پورے ہوئے، وہ کوئی بھی تحقیقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی سروس ٹریبیونل کا جو فیصلہ تھا اس پہ کوئی عمل ہوا، اور اس وقت جو اچھا اب یہ بتا دیجئے گا کہ پیر مظہر الحق کا کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی نے خود اس پہ کوئی کارروائی کی اس ایک بھیانک سکینڈل میں جس میں کہ سندھ کے غریب لوگوں کو لوٹ لیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی پریشانی ہے، پشیمانی ہے؟ پیر مظہر الحق صاحب کا کیا بنا؟ پیر مظہر الحق صاحب کی جو اس وقت پوزیشن ہے کہ پیر مظہر الحق صاحب جو پروٹیکٹیو بیل پر ہیں، سندھ ہائی کورٹ سے اس نے پروٹیکٹیو بیل کرائے ہوئے، اور پاکستان پیپل پارٹی کی پوری قیادت جو ہے وہ اس کا کہیں بھی کوئی نام نہیں دے رہی، لیکن نیب نے جو تحقیقات کی ہے اور اس میں جو بیانات ریکارڈ کیے ہیں خاص طور پہ افسران کے، ان میں یہ بات سامنے آئی ہے، جو لسٹیں سامنے آئی ہیں، تو اس سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے، ان کے دفتر سے انہیں فیکس ہوئی ہیں، ان کے دفتر سے خطوط لکھے گئے ہیں، تو یہ ایک مطلب کوئی ثبوت مل رہے ہیں، لیکن جو پیپل پارٹی کی قیادت یا حکومت کو اس معاملے پہ جو کوئی بھی پشیمانی نہیں ہے، نہ ہی ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جن افسران کو شوکاز نوٹس ملے تھے، ان شوکاز نوٹس کو دیے ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اور شوکاز نوٹسز ریموول فرام سروس آرڈیننس کے تحت دیے گئے، لیکن وہ اس پر بھی کارروائی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیا کہانی ہے، کیا سوچیں، اور کوئی تحقیقات جناب بلاول بھٹو زرداری اس جگہ موجود ہے، دیکھ لیں کہ یہ چارجز صحیح ہیں یا غلط ہیں، کوئی تو دیکھے، کوئی تو سوچے، کوئی تو پوچھے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ہم پوچھیں گے سندھ کے اب کے وزیر تعلیم، جو کہ ظاہر ہے کہ اس اسکینڈل سے براہ راست منسلک نہیں ہیں، کچھ عرصے پہلے ہی انہیں وزیر تعلیم بنائے گئے، جناب نثار کھوڑو ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔